یہ سوال پوچھا ہے حمزہ عظیم بھائی نے، کیا قسطوں پر سامان لینا دینا جائز ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ جو اضافی رقم دی جاتی ہے وہ اس سامان کی ملکیت میں نہیں، اس کا کرایہ ہے۔ قسطوں پر چیز لینی دینی جائز ہے، بشرطے کہ جو نقد مارکیٹ کے اندر چیز کی قیمت ہے، قسطوں پر وہی قیمت ہو، 1 روپیہ بھی اسے زیادہ نہ کیا جائے۔ اگر قسطوں کی وجہ سے، ادھار کی وجہ سے چیز کی قیمت نقد ریٹ سے زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، تو وہ سود ہے۔ اس کو میں عبد الرحمن عابد نے سود نہیں کہا، اس کو ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے سود قرار دیا ہے۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعۃ فلہ اوقصہما بالربا، جس نے ایک بیع میں 2 بیع کی، اس کے لیے کم پر لینی دینی جائز ہے، ورنہ سود ہے۔ اس کو یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں صحابہ کا فتویٰ موجود ہے۔ وہ اس کو سود قرار دیتے ہیں اور سود ہونے کی وجہ سے اس کو حرام کہتے ہیں جب ادھار کی وجہ سے نقد سے زیادہ قیمت لی اور دی جاتی ہے۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ان 2 صحابہ کے فتوے اور ان کی رائے کے خلاف رائے رکھنے والا نہیں ہے دنیا میں۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم کسی ایک صحابی کا ان کے فتوے کے خلاف فتویٰ یا رائے دکھا دے، منہ مانگا انعام دوں گا ان کو، تو سب ہے ہی نہیں ہے۔ سارے صحابہ اس کے سود ہونے پر متفق تھے۔ اس میں اختلاف پیدا ہوا بعض تابعین علماء کے ایک اس حدیث کے غلط مطلب نکالنے سے اور غلط تعویل کرنے سے، تو انہوں نے اس بیع کے حرام ہونے کی وجہ 2 قیمتوں میں سے ایک قیمت کو متعین نہ ہونا قرار دیا، جبکہ یہ وجہ ہی غلط تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود ہونے کی وجہ سے حرام قرار دیا تھا۔ اب جو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ مانی جائے گی، یا جو علماء نے اپنے اجتہاد سے نکالی ہے وہ مانی جائے گی۔ تو یہ تعویل غلط تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف تھی، اس لیے جو ہے نا وہ یہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے۔ صحابہ کے دور میں اس میں اختلاف تھا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سود سمجھتے تھے، صحابہ اس کو سود سمجھتے تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے دور تک سود تھا وہ قیامت تک سود ہی رہنا ہے، وہ حلال نہیں ہونا۔ اس لیے جو ہے نا مسلمانوں کو دور ہو جانا چاہیے، اس کاروبار سے ہٹ جانا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ چلو بعض علماء اگر جواز کا فتویٰ دیتے بھی ہیں تو مشکوک چیز تو ہو گئی ہے نا، اور اللہ کے نبی کی تعلیم ہمیں یہ ہے دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو مشکوک چیز ہے نا اس کو بندہ چھوڑ دے۔ جب بندہ مشکوک چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنا دین بھی بچا لیتا ہے، اپنا ایمان بھی اور اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے۔